پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. السلام علیکم ناظرین اکرام. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. رمضان المبارک کے وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. آپ کو علم ہی ہے کہ آپ مفسر قرآن بھی ہیں اور اسکالر بھی ہیں، اسلامک یونیورسٹی کے ڈین بھی ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. ہماری وہ خبریں جو ہمارے اس فارمیٹ کے ساتھ، ہماری پیغام پاکستان کی پالیسی کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں یا اس کے مطابق ہوتی ہیں، ان پر آپ کا بصیرت افروز تبصرہ اور تجزیہ ہم لیتے رہتے ہیں. تو ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی جو کوششیں کاوشیں ہیں وہ قبول فرمائے، ایک دفعہ پھر ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں پروگرام کے شروع میں ایک دعا کیا کرتا ہوں اس پروگرام کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ امن اور عافیت کے ساتھ ہمیں رکھے. لیکن فلسطین کی ڈاکٹر صاحب جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو یعنی پوری امت ہی دعائیں کر رہی ہے، لیکن ان بیچاروں کے غم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، ان کے ستم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، بلکہ آئے دن ان کی شہادتوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی مسمار شدہ عمارتوں کے ملبے بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور عالم اسلام کا سکوت اور خاموشی بھی بڑھتی جا رہی ہے. اب جو صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی 78,000 تک وہاں کی شہادتیں پہنچ چکی ہیں اور غزہ کا تو تقریباً صفایا ہو چکا ہے. وہ یعنی جملہ جو چل رہا ہے اس وقت کہ غزہ آخری سانسیں لے رہا ہے. تو اس طرح کی ڈاکٹر صاحب کیفیت ہے. اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم دعائیں تو کر رہے ہیں لیکن کچھ اور بھی کرنا چاہیے. تو یہاں سے ڈاکٹر صاحب اب ہم آغاز کر رہے ہیں کہ فلسطین پر ہم کیا کریں، یہ جو اس کی صورتحال ہے اور امت کی جو خاموشی ہے اور ان کے جو درد ہیں اور عالمی جو بے حسی ہے اور جارحیت ہے، تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو فلسطین کی صورتحال ہے قابل افسوس ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ قابل افسوس صورتحال فلسطین کے علاوہ باقی ممالک کی ہے، باقی اسلامی ممالک کی، بالکل صحیح، جن کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تھا اور وہ فرض ادا نہیں کر سکے. فلسطینیوں نے تو میرا خیال ہے اپنا کام، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر والی بات ہے، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، کوئی شک نہیں. اور جو کچھ لوگوں نے اپنی باری بھگتا لی ہے اور کچھ لوگ جو ہے انتظار کر رہے ہیں. معاملہ تو ہے ہمارا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت والے دن؟ 57 اسلامی ملکوں کے لیڈرز، 57 اسلامی ملکوں کی افواج اور ان کے سپہ سالار، یہ قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور جب کہ قرآن نے بالکل واضح بات کہی ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. اللہ اکبر. کہ جب کمزور مردوں، بچوں، عورتوں کی آوازیں ہمیں آ رہی ہیں، پوری دنیا ان کی چیخیں سن رہی ہے کہ ہمارا کوئی ہے پرسان حال اور ہمیں کوئی یہاں سے نکال ہی دے، تو اس وقت جو ہے پوری دنیا کی جو یوں کہہ لیجئے کہ جو ابلیسی طاقتیں ہیں وہ ساری اکٹھی ہیں، کفر اکٹھا ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دیکھیں یہ جو اس سے پہلے جو بائیڈن نے وہ بام جو ہے وہ دینا، اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ بام انہوں نے نہیں دیے اسرائیل کو، اور MK48 شاید اس کا نام ہے. تو وہ اب انہوں نے جب یہ ٹرمپ آیا ہے تو اس نے پابندی ہٹا کے وہ بم دے دیا ہے، اور یہ جو ہم ان کے چیتھڑے اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہوا میں ان کی لاشیں آسمان تک جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ اصل میں وہ MK48 ہے جس کے اوپر پہلے پابندی لگی ہوئی تھی اور اب انہوں نے دیا ہے، اور بالکل نہیں، یہ نیو ہے. اور اس کی وجہ سے یہ صورتحال ہو رہی ہے. گویا پوری ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ ٹرمپ بھی ان کے ساتھ ہے، پورا کفر اکٹھا ہے، لیکن عالم اسلام کو کیا سانپ سونگ گیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کیا ان کی گویا اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں، یا ان کے اندر طاقت نہیں ہے، یا مر گئے ہیں، یا ایمان مر گئے ہیں؟ کوئی بولتا ہی نہیں ہے. اور اگر ہمارے جیسا کوئی بولتا بھی ہے تو ہم بھی زیادہ زیادہ دعا کی حد تک بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں دعا کر لیں، اور ویسے بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے حکمرانوں کے اوپر پریشر ڈالیں، اپنے سپہ سالاروں کے اوپر پریشر ڈالیں کہ آپ ان کی مدد کے لیے نکلیں یہاں سے،
اور جتنے لوگ پاکستان سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا پورے عالم اسلام سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو چلیں اگر ہم ان کو ایسی کوئی نہ بھی مدد فراہم کر سکیں جس سے وہ کامیاب ہوں، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں کوئی جواب دہی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے دیکھیں تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو تاریخ یہ نہیں لکھتی کہ کس نے کیا کیا، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس وقت تاریخ کے کس دھارے پہ تھا، میں کس طرف تھا تاریخ کے اور آپ کس طرف تھے. تو ہم کہاں گنے جائیں گے؟ لوگ جب سقوط بڑے بڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے سقوط جو ہمارے عالم اسلام کے تاریخ کے اندر موجود ہیں، اس وقت انسان سوچتا ہے کہ مسلمان کوئی نہیں تھا، کوئی ایمان والے نہیں تھے، کیسے ہو گیا ایمان والے کوئی نہیں تھے. تو اس وقت تو ذرائع ابلاغ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے اور اس وقت تو اتنی زیادہ خبریں بھی اس طرح پہنچتی تھیں کہ نہیں پہنچتی. اب تو ایک ایک سیکنڈ کی ایک منٹ کی خبر ویڈیوز کی صورت میں پہنچ رہی ہے. اور اب ہم بے حسی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں جو شاید تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا. تو اس بے حسی سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو سابقہ ہمارے سقوط ہوئے ہیں اس وقت مسلمان کس طرح سے بے حس ہوتے ہوں گے. تو اصل معاملہ ایمان کا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور قیامت والے دن اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کرنا چاہیے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے سپہ سالاروں کو، ہمارے حکمرانوں کو، اور صرف پاکستان کے نہیں 57 کے 57 جو اسلامی ملک ہیں سب کے سب جو پتہ نہیں کیوں کمپرومائزڈ ہیں. ان لوگوں نے کیا امریکہ کے ساتھ کوئی ساز باز کر رکھی ہے یا بزدلی کی ایسی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں یا ایمان کی کیفیت اتنی بری ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کے مدد کو نہیں پہنچ سکتے. تو جب کہ کفر سارا اکٹھا ہے اور کفر ان کی مدد کر رہا ہے، وہ بیچارے پہلے ہی مرے ہوئے. ان کو آپ اندازہ کیجئے کہ ڈھٹائی اور بے شرمی امریکی انتظامیہ کی کہ وہ ان کو وہ والے بوم دے رہے ہیں جس سے ان کے چیتھڑے اڑانے میں اور زیادہ آسانی ہو، اور پوری دنیا ان کے دیکھ رہی ہے. اور اس پر جو ہے وہ عالمی طاقتیں خاموش ہیں، طاقتیں ساری خاموش ہیں. عوام میں کچھ ہے، عوام چاہے امریکہ کے ہوں، عوام چاہے یورپ کے ہوں، عوام کسی بھی ملک کے ہوں، سب کے اندر تشویش پائی جاتی ہے. لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے احتجاج کے طریقے اختیار کیے ہیں، لیکن اس احتجاج کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کسی بچی نے جو ہے وہ کسی تقریب کے اندر، مائکروسافٹ کی کسی تقریب میں اس نے جو ہے وہ ایوارڈ لینے سے انکار کیا احتجاجاً، تو اس کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا گیا، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، پھر بعد میں نوکری سے نکال دیا گیا. گویا پوری ڈھٹائی کے ساتھ عالمی کفر جڑا ہوا ہے اس بات پہ، اور فلسطینیوں کے قتل عام کے اوپر وہ صرف نہ صرف یہ کہ وہ کر رہے ہیں بلکہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ دلیل دیتے ہیں. وہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پیس ہے وہ تھرو اسٹرینتھ، کہ ہم نے قوت کے ذریعے سے امن قائم کرنا ہے. لہٰذا قوت کے ذریعے سے کیا امن قائم کرنا ہے جب وہ رہیں گے ہی نہیں، ان کی آوازیں خاموش ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گے. اب غزہ تو تقریباً ختم ہوا پڑا ہے اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گیا، اور ویسٹ بینک بھی کوئی نہیں رہے گا، یہ کچھ بھی نہیں بچے گا. آگے بڑھتے جائیں گے، بلکہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہہ دیا نا کہ یہ ہم یہاں تک محدود نہیں رہیں گے، مشرق وسطیٰ کا ہم نقشہ بدلیں. اب تو مشرق وسطیٰ کی بات ہو رہی، یعنی صرف اس کا فلسطین کے ویسٹ بینک کی بات نہیں ہو رہی بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کا وہ نقشہ بدلنے کے لیے تیار ہے. تو کون ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھے گا جبکہ فلسطین ہمارے سامنے جو ہے اس کا سقوط ہوتا ہوا، سقوط غزہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کسی نے ان کی مدد نہیں کی. تو پھر کل کلاں اگر کسی اور اسلامی ملک کے درپے ہو جائے گا تو پھر وہ کون ان کی مدد کرے گا اور کیسے ہوگا؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، قیامت کی جواب دہی کی فکر کرنی چاہیے. جب ہم یہ فکر کریں گے تو شاید کہیں سے کوئی سوئی ہوئی چنگاری جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہو اور ہم جو ہے وہ اس ایمان کی بنیاد پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور ان کا کوئی ہاتھ روکنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان صرف دھمکی لگا دے نا ان کو کہ ہم ایٹمی حملہ کر دیں گے اگر اسرائیل نہیں رکے گا، تو اس دھمکی کا بھی بھارت فائدہ ہوگا. کم از کم یہ قتل عام ختم ہو جائے گا. آپ نے 78,000 کہا، میرے خیال میں 1 لاکھ سے اوپر ہے، اور 1 لاکھ سے اوپر جو ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں، اور یہ بھی وہ فگر ہے جو رپورٹ کیا جاتا ہے، اور اصل کتنا فگر ہے، کتنے لاکھوں لوگ یا ہزاروں لوگ ہیں اللہ کو معلوم ہے. وہ تو سارے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور آئروز جو ہے وہ نئی ان کی جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو ایمان کی بات فرمائی اور ایک آپ نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ڈاکٹر صاحب ایک عجیب چیز میں دیکھتا ہوں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یعنی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں. یہ غزہ کے ڈاکٹر صاحب لوگ عجیب ہیں، یہ نکلنا ہی نہیں چاہتے.
یعنی موت کے باوجود وہ چاہتے ہیں سب کہ ان کو کوئی اچھی جگہ بھی دے دیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ سرزمین ہم نے نہیں چھوڑنی. شہادتیں ہیں، وہ گر جاتی ہیں بلڈنگیں، بچے شہید ہو جاتے ہیں، جو ہی موقع ملتا ہے وہاں جا کے ملبے پہ بیٹھ جاتے ہیں. یعنی یہ عجیب ہے ڈاکٹر صاحب ایمان ان کا. آپ یہ بتائیں، دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ضد پر اڑے ہوئے ہیں یا وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پورے عالم اسلام کی دفاع کے لیے سب سے بڑی مضبوط دیواری وہ ہے. بالکل. اور وہ جو جا کے انہیں اس کا اندازہ ہے، انہیں اس کا اندازہ ہے. اور آج بھی میں کہیں وہ دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ملبے کے اندر سے گزر رہا ہے، اس میں پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. وہ اندازہ کریں، وہ ابھی بھی پر امید ہیں اور ابھی بھی ان کو امید ہے کہ شاید پاکستان ہماری مدد کرے گا. اور پاکستان ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان اگر مدد کرے تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. اور باقی 57 اسلامی ملک بھی اگر ایک دیکھیں سر جوڑ لیں اور کہہ دیں کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا اور ہم مدد کریں گے ان کی، اور ہم اسرائیل کے خلاف فوج کشی کریں گے، یہ اگر یہ صرف اعلان کر دیں تو میرے خیال میں یہ اس کے آگے باندھا جا سکتا ہے. ہم تو کچھ نہیں کر سکے. تو وہ بچے جو جا کے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ جوان جو جا کے ملبے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نہیں چھوڑنا، یہ اصل میں ہماری دفاعی لائن ہے. اور ہماری دفاعی لائن یہی رہ گئی ہے. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، چھوٹی سی بچی ہے اور دور ٹینک کھڑا ہوا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ میں اس کے 2 چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، اور وہ زور سے مارتی ہے، وہ یہاں گر جاتا ہے. ٹینک دور کھڑا ہوا ہے اور وہ یہاں گر جاتا ہے، پھر وہ دوسرے ہاتھ سے زور سے مارتی ہے، وہ بھی یہاں گر جاتا ہے. یہ ہماری دفاعی لائن ہے، یہ ہماری دفاعی لائن ہے. اور وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فرض پورا کر رہے ہیں جو پوری امت کا فرض ہے، اور پوری امت سوئی ہوئی ہے، اور ان کا فرض وہ بیچارے فلسطینی کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ان کو نکل جانا چاہیے اور وہ کیوں نہیں نکلتے، بھئی وہ نکل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے ہی مر گئے ہیں، اور کسی کے اندر کوئی ایمانی قوت، انہوں نے اپنی ایمانی قوت کا بہرحال اظہار کر دیا ہے. اور انشاءاللہ یہ لوگ تو جنت میں گئے اور جو باریاں پوری کر گئے اور جو جا رہے ہیں. معاملہ ہمارا ہے، ہم سب قیامت والے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو، یہ جواب دہی تو بہرحال ہوگی اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اور ہم سب میں سے جس کا جو اختیار اور جو کسی کے پاس کرنے کو تھا، اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم قیامت والے دن پکڑے جائیں گے. میں بالکل علی اعلان عرض کر رہا ہوں، اور سب کو معلوم ہے قیامت والے دن کی جو جواب دہی ہے، اس دن ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے ایسی خواہ بچ جائے گا. جیسے اب بہانے بنا رہے ہیں، جیسے اب بہانے بنا رہے ہیں، اس دن بہانہ کوئی نہیں چلنا. ناظرین، یہ صورتحال ہے. تاریخ میں جو ہم پڑھتے تھے یہ کوئی اور ہی تاریخ ہے، یہ اس سے بھی کچھ مختلف چیزیں ہیں کہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یوں جیسے ہمارے گھر کے صحن میں ہو رہا ہو، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ہم بھی نہیں ہو رہے اور جن کو ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہے، لیکن وہ بھی وہاں ڈٹے ہوئے ہیں. عجیب معاملہ ہے ایمان کا، اور ایمان کے مقابل ہماری کیفیات کا. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، 2 کیفیتیں اور 2 قومیں اور 2 یعنی پارٹیز آپ نے ان کا تذکرہ کیا. ایک وہاں ہیں جو شہداء بھی ہیں، جو مسمار ملبے پر بھی بیٹھے ہیں اور جن کا ایمان ابھی تک ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست ہے. دوسرے ہم لوگ جو ہیں 57 اسلامی ممالک، ان کے سپہ سالار اور ان کے وہ سارے لاؤ لشکر. تو ڈاکٹر صاحب ان کا تو تذکرہ ہو گیا، لیکن کچھ عجیب قسم کے ہیرو ہیں ڈاکٹر صاحب، جن کی کوئی عجیب ایمانی کیفیات اپنی اپنی بساط میں اپنے اپنے سرکر میں نظر آتی ہیں. ان میں ایک لڑکی ہے ابتہال ابو سعد، یہ مراکشی لڑکی ہے. آپ نے اس کا تھوڑا سا پہلے تذکرہ بھی کیا، میں تھوڑی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہارورڈ یونیورسٹی کی یہ گریجویٹ ہے، یعنی بہترین اور بیسٹ یونیورسٹی اپنی، اور مائکروسافٹ جیسی یہ اس میں کمپنی میں یہ جاب کرتی ہے، انجینئر ہے وہاں. یعنی ڈاکٹر صاحب خواب ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا کسی اسٹوڈنٹ کا کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھے اور مائکروسافٹ جیسی تقریب میں شامل ہو، اور ان کے ٹاپ میں شامل ہے. کیونکہ جب 50ویں سالگرہ ہو رہی واشنگٹن میں تو وہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو وہاں بھی موجود ہے. اس کی پوزیشن کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے. $20,000 اس کی ڈاکٹر صاحب ماہانہ سیلری بھی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اور آگے چانسز ہیں نا ان کے لیے ترقی کے، اور وہ جس کے لیے دنیا مرتی ہے. لیکن وہاں ایک اور مسلمان موجود ہے ڈاکٹر صاحب، یہ سٹیج پر موجود ہوتا ہے. اس کا نام ہے مصطفیٰ، یہ شام کا رہنے والا ہے، اور یہ جو AI کا پروجیکٹ ہے مائکروسافٹ کا، اس کو یہ ہیڈ کرتا ہے، CEO. یہ دونوں مسلمان ہیں. تو جب وہ مائک پہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب، ڈائس پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ AI کے ذریعے سے ہم خدمت کر رہے ہیں، تو یہ بچی ضبط نہیں کر پاتی. یہ اٹھتی ہے اور آگے کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی مصطفیٰ
तुम झूठ बोल रहे हो मुस्तफ़ा, तुम्हें शर्म नहीं आती, शेम ऑन यू। तुम कहते हो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, जबकि सूरत हाल ये है कि हम जिस कंपनी में मौजूद हैं ये, और AI का जो तुम बात कर रहे हो, इस AI ने इसराइल को वो कोड दे रखे हैं कि अब हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारे फ़लस्तीनी इस AI कोड के ज़रिए से वो शहीद हो रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ को हरकत होती है उनको जाना भी नहीं पड़ता, वहाँ वो गाइडेड मिसाइल फेंकते हैं। तो वो जो आपने भी बताया, अब तो उनके पास बम भी ऐसा, तो वो फटते हैं तो मार रहे हैं। तुम्हारे घर वालों को शाम में पता चलेगा कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा पता चल जाएगा। अब डॉक्टर साहब वो हरकत में आते हैं, इसको पीछे करने की कोशिश करते हैं, फिर ये एक फ़लस्तीनी रुमाल पकड़ के फेंकती है आगे की तरफ, तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब इसके सोशल मीडिया पर तमाम अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, इसको जॉब से निकाल दिया गया है। इसको अब दुनिया में कोई भी कंपनी जॉब नहीं देगी, यानी इतनी कीमती खातून है, लेकिन उसने डॉक्टर साहब अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया है इस आवाज़ उठाने पर। अब उसकी ज़िंदगी, उसकी तालीम, उसका करियर, उसका सारा कुछ ख़त्म हो गया बिल्कुल। वो पता नहीं बेचारी को जेल में डाल देते हैं, निकाल देते हैं, क्या करते हैं। एक तरफ डॉक्टर साहब इतनी कुर्बानी देने वाले लोग, यानी ये कोई फ़लस्तीन में तो नहीं थी, कहीं और तो नहीं थी, ये तो एक ऐसी दुनिया में थी जहाँ आगे तरक्की ही तरक्की थी। तो ये डॉक्टर साहब सारा कुछ इसने कबाल यानी कुर्बान कर दिया है। पहले तो मैं चाहता हूँ इस पर आपके अल्फाज आ जाएं। देखें, बात यह है कि वो इकबाल ने कहा था कि ये घड़ी महशर की है तो अरसाए महशर में है। अल्लाह अकबर। पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है, वाह वाह वाह। तो आदमी जो कुछ कर सकता है वो वही करेगा ना। अब जो उनके बम के मुकाबले में हम तो उस तरह का बम नहीं मार सकते, हमारे पास तो वो बम नहीं है। अब देखें, मैं पढ़ रहा था 1000 किलोग्राम उसका वजन है उस बम का, अल्लाह अकबर। और वो जहाँ जाके गिरता है और फिर फटता है, और वो कंक्रीट के अंदर से भी वो पेनिट्रेट कर जाता है और मेटल के अंदर से भी पेनिट्रेट कर जाता है। इतना वो ताकतवर बम है। और जहाँ पे 1000 किलोग्राम का तकरीबन 1000 किलोग्राम का बम फटेगा, क्या हालात करेगा। अब देखें, एक खातून है बेचारी, मुसलमान है, ईमान उसके पास है और कुछ नहीं है, तो वो कम से कम अपने ईमान का इजहार भी ना करे। उसने इजहार कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि उसके फ़लस्तीनियों के ऊपर जो बम फेंके जा रहे हैं, जो बमबारी की जा रही है, उसके जवाब में ये बम तो नहीं मार सकी, लेकिन इसने जो कुछ किया है ये बम से कम भी नहीं है, और इसने अपनी तरफ से जो करना था कर दिया। अब देखें, कम से कम ये पूरी जो उम्मत मुस्लिमा है वो इसको ओन ही कर ले, वो कम से कम उनको ओन कर ले कि अगर किसी ने उनको नौकरी से निकाल दिया है, पूरी दुनिया से उन्होंने उनको, पूरी दुनिया की जो IT कंपनीज हैं वो ज़ाहिर है बैन कर दिया, अमेरिका के हाथ में है, तो उन्होंने उसको बैन कर दिया। तो बहुत सारी IT कंपनीज जो है पाकिस्तानी भी हैं और बहुत सारी IT कंपनीज पूरे मुसलमान मुल्कों की हैं। तो इनको चाहिए कि आगे बढ़ के उसको नौकरी दें और कम से कम इतने ईमान का इजहार तो कर दें कि जिसने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई है आप उसको अकोमोडेट कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम शायद ये भी कर सकेंगे। डॉक्टर साहब जिस वक्त ये बात कर रही थी तो वहाँ वो जो हेड बैठे हुए थे माइक्रोसॉफ्ट के, बिल गेट्स, वो यानी उसकी तस्वीर अगर कोई देखे तो वो चेहरा मोड़ के बैठे हुए थे, यानी आप 50वीं सालगिरह में कामयाबी का अलम बुलंद करने बैठे और इतनी कोई आपके मुंह पे तमाचा मारे तो कुछ छुपने को उस वक्त उसको जगह नहीं मिल रही थी। डॉक्टर साहब मैं एक और आपसे यानी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि एक ये हमारी बच्ची जिसमें जुर्रत भी है, ईमान भी है और IT में इस कदर यानी वो आगे है कि वो उस कंपनी में बैठी है। एक डॉक्टर साहब वो जो स्टेज पे मुस्तफ़ा खड़ा है वो भी CEO है AI का। डॉक्टर साहब हमें मार पड़ रही है टेक्नोलॉजी से, हमें मार पड़ रही है AI से, दौलत हमारे पास मौजूद है, इसका मतलब जहानत भी हमारे पास मौजूद है। कोई इनिशिएट किसी को करना तो चाहिए कि ये बच्चे आएँ और ये काम करें और मुकाबला कर सकें। लेकिन ये तो अपना अपना नसीब है ना, और दिल की अमीरी शहनशाही शिकम सामान मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिल या शिकम। तो किसी ने दिल का फैसला कर लिया, किसी ने शिकम का फैसला कर लिया, तो हर शख्स का फैसला तो अपना अपना है। टेक्नोलॉजी सबके पास है। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर राइट डायरेक्शन में एक जूता भी फेंक देंगे तो उस बम से कहीं बेहतर होगा, तो जो आपके अगेंस्ट आपके चल रहा है। तो आप अगर उनको मुआवनत फराहम कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों के खून से खेल रहे हैं, और ये जो भी खून की होली खेली जा रही है इसमें आप गोया मुआविन हैं, तो उससे कहीं बेहतर तो वो छोटी बच्ची है जिसने कंकर फेंका और चाहे वो वहीं गिर गया, कोई हर्ज नहीं है। और अगर इस खातून ने जो है आवाज़ बुलंद की है तो मैं ये समझता हूँ सलाम पेश करना चाहिए इस खातून को, और कम अज़ कम दुनिया में कोई सदाए एहतजाज बुलंद तो करे। हमारे यहाँ तो अब ऐसा लगता है कि फ़लस्तीन के मामले में कोई बोलने वाला भी नहीं रह गया, और किसी भी तरह की कहीं से कोई आवाज़ उठ ही नहीं रही। और हम बस वैसे भी मैं सोच रहा था कहीं भी हम क्या,
یعنی ہم نے اتنے پروگرام کیے ہیں فلسطین کے اوپر، اتنی دفعہ ہم نے یہاں بات کی ہے، پیغام پاکستان کے اندر بہت دفعہ بات کی ہے، لیکن بات کیا کریں؟ اب ہمارے پاس کہنے کو بھی کچھ نہیں، اصل میں معاملہ کرنے کا ہے، کہنے کا ہے نہیں، اور کرنے کو ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے، نہ ہمارے حکمران تیار ہے، اور ہم شاید اتنے جوگے نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں، لہٰذا ایک باتیں ہیں، وہی باتیں بار بار ہم کیے جا رہے ہیں، لیکن مجھے تو بالکل اس بارے میں کوئی ذرا بھی یعنی شائبہ نہیں ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا قیامت والے دن، حماد کو اور یوسف سراج کو جہاں جواب دینا پڑے گا، وہاں ہمارے حکمرانوں کو بھی جواب دینا پڑے گا، جس کی جتنی طاقت ہے، جس کے پاس جتنا اختیار ہے، اس کو اتنا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ فلسطین کے بارے میں یہ کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا۔ ہم اپنی نوکریاں نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی نوکریوں کے پر لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے معاملات اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح ہماری اس بہن اور بیٹی نے کیا، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، اور کم از کم اس نے جو کر دیا، اس نے اب ہم سے وہ ایک سٹیپ آگے ہے کہ کم از کم اس نے ایک عالمی فورم کے اوپر ایک اپنا احتجاج اور صدائے اپنے کیریئر کی قربانی دے کر، اپنے کیریئر کی قربانی دے کر اس نے صدائے احتجاج بلند کی ہے، اور پوری دنیا میں پتہ چلا ہے کہ اس نے فلسطین کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، تو کم از کم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان ہی کریں، ہم وہاں پہ مظاہرہ ہی کریں۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر تمام جو پاکستان کے مسلمان ہیں، ان سب کو کم از کم پرامن احتجاج کرنا چاہیے، اور پرامن ریلیز نکالنی چاہیے، کانفرنسز کرنی چاہیے، اور ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے۔ دیکھیں پالیسی میکرز تو وہی ہیں، اور اس پالیسی میں ہم کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے، مجبوریاں بھی وہ جانتے ہیں اپنی، اور اپنی طاقت بھی وہی جانتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہے، اسٹرینگتھ کیا ہے، کمزوری کیا ہے، ویکنیس کیا ہے، وہ سب وہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں کہ وہ خاموش بیٹھے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہوں، لیکن ہم اس کو چونکہ جسٹیفائڈ نہیں سمجھتے، ہمیں اپنا پورا پریشر اپنے حکمرانوں کے اوپر ڈالنا چاہیے۔ کانفرنسز ہوئی بھی ہیں، کچھ ریلیز ہوئی بھی ہیں، اور اب بھی کچھ پروگرامات ہو رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ جس درجے کے اور جس سطح کے ہونے چاہیے، ہم شاید اس سطح کا احتجاج کر نہیں سکے کہ ہمارے جو ایوان اقتدار ہیں اس میں ایک جو ہے وہ زلزلہ طاری ہو، اور ان کو سمجھ آئے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور ان کو باقی میں تو یہی کہوں گا ونس اگین کہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈ پر کوئی نام آنے سے رہ نہ جائے، میں تو ان کو ہیروز سمجھتا ہوں، اور یہ ضمیر ہیں گویا کہ امت مسلمہ کی طرف سے کہ جو قربانی دے رہے ہیں۔ انڈین ایک لڑکی تھی ڈاکٹر صاحب وانیہ اگروال، اس کے بعد ابتحال کے بعد اگلے سیشن میں اس نے بھی سیم یہی کام کیا، اس نے کھڑے ہو کر آواز بلند کی، اس کو بھی ظاہر انہوں نے نکال دیا۔ تو یہ وانیہ اگروال۔ ایک ڈاکٹر صاحب اور ویڈیو میں نے دیکھی ہے، وہ ینگ لڑکا تھا، وہ مجھے مسلمان نہیں لگ رہا تھا کوئی یورپ کا ہی، گوگل کی کوئی تقریب ہے اس میں کھڑا، وہ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی کی کمپنی میں کام نہیں کرنا چاہتے جس کے اینڈ پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہو، بچوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہو۔ تو یہ 3 لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کا تو نام میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرے خیال میں 3 لوگ نہیں ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں، پوری دنیا میں ہوں گے۔ یہ 3 لوگ ہائی لائٹ ہو گئے، لوگوں کے سامنے آ گئے، اور یہ بڑی تقریب میں، چھوٹی چھوٹی تقریبات میں بہت سارے لوگوں نے اپنے صدائے احتجاج بلند کیا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے اپنی کمپنی میں کر کے یعنی اپنی جاب گنوا دی، اپنی جاب گنوا دی، اپنے کیریئر کی قربانی دے دی، ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے، اور جتنے لوگ جہاں جہاں اپنے لیول پہ جو اپنا بیسٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، یا کسی لوگوں نے کیا ہے، تو سب جو ہے وہ خراج تحسین کے قابل ہیں، لیکن ہمیں یہ فلسطینیوں کو فائدہ نہیں دیتا۔ فلسطینیوں کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ اسلامی ملک جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کو فائدہ دے گی۔ یعنی ڈاکٹر صاحب اس طرح کی چیزیں ہمیں شاید کوئی فائدہ دے جائیں، اللہ کے ہاں کوئی ہمارا عذر بن جائے، ہمارا عذر بن جائے، یا ہماری غیرت جگانے میں کچھ کامیاب ہو جائے، لیکن ظاہر ان کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور یعنی رد عمل ہے، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ جس طرح کچھ لوگ تڑپ رہے ہیں، بیچارے کو کسک ہے ان کے دل میں، اور وہ سمجھتے ہیں واقعتاً ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں کہ اگر انہیں سپیس مل جائے اور جگہ مل جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم ایسی زندگی نہیں چاہتے جب ہمارے بھائی اس طرح شہید ہو رہے ہوں۔ ایسی کیفیت تو ہے، جیسے قرآن بھی تذکرہ کرتا ہے، کچھ لوگ روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ سواریاں ہوتی تو ہم چلے، تو باؤنڈریز ہیں۔ تو لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور طبقہ بھی موجود ہے، مثلا ایک ہمارے اسکالر ہیں، ان کو بڑے معطل لوگ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت اسرائیل کی مذمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک یہ بھی رویہ ہے ڈاکٹر صاحب، مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے، کیا مطلب؟
وہ کہتے ہیں طاقت کا ایک مزاج ہوتا ہے، طاقت کی نفسیات ہوتی ہیں، وہ جو کرتی ہے پھر آپ کے پاس طاقت ہے تو ٹھیک ہے، تو مذمت بھی نہ کریں. مذمت بھی نہ کریں، گویا مذمت کر کے آپ ان کی مخالف پارٹی میں شامل نہ ہوں. اگر تو یہ مطلب ہے کہ مذمت کر کے آپ ان کی مخالف پارٹی میں شامل ہوں تو گویا یہ بزدلی کی انتہا ہے. جی جی اگر یہ مطلب ہے تو اگر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ مذمت کا چونکہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحب اس کے الفاظ تو یہ تھے نا کہ پھر ہمیں کچھ کرنا چاہیے. جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا فلسطینیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تو ان معنوں میں کہا کہ مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ فلسطینیوں کو نہیں ہوتا، یہ تو ایک الگ بات ہے. ایک گویا اپنی ایک بے بسی کے اظہار کا طریقہ ہے. تو ایک یہ کہ آپ مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں ہمیں بھی وہ اس کھاتے میں نہ گن لیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور کل کلاں جو ہے یہ آفت ہمارے اوپر نہ آن پڑے. تو اگر اس طرح ہے تو یہ بزدلی کی انتہا ہے. اس طرح کے جو کردار ہیں ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو ان لوگوں کی ضرورت ہے، ان تذکروں کی ضرورت ہے جو کفار کے اوپر جو ہے وہ یعنی حملہ ور ہوتے تھے اور جھپٹ پڑتے تھے، اور جن لوگوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، جو ہمارے ہیروز ہیں اور جو جہاد کی کہانیاں ہیں، یہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، نہ کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا تذکرہ کریں گے جو کہتے ہیں مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے. بھئی بات یہ ہے کہ قتل عام ہو رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کا بازو نہیں کٹ رہا، پورا جسم ہمارا کٹ رہا ہے، اور پورا جسم کٹے جا رہا ہے، اور ہمیں ہمارے ٹانگ کٹ جائی، ہماری بازو کٹ گیا، پورا جسم کٹے جا رہا ہے، اور ہم بے فکر ہوں کہ ہمیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تو بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے. ناظرین بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب فلسطین کی بات چل رہی ہے تو اس میں کئی کردار ہیں. ایک کردار ابتحال ابو سعد، وانیہ اگروال جیسی خواتین نے پیش کیا کہ اپنی جاب، اپنے مستقبل جو بڑا بریلینٹ اور شاندار تھا اس کی قربانی دے دی. ایک کردار ڈاکٹر صاحب کچھ ان لوگوں کا ہے کہ جب اس طرح کی کیفیت آتی ہے اور وہ سارا حق جو ہمیں ادا کرنا چاہیے نہیں کر پاتے تو پھر بے بسی اس طرح کی ہوتی ہے اور بے کسی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلیں کم از کم وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ان کو فنڈنگ کرتی ہیں اور بعض دفعہ ان کے لیے کھانا فری کر دیتی ہیں، تو ان کا پیسہ ریونیو پاکستان سے کسی نہ کسی رائلٹی کی صورت میں یا ان سے جو اجزاء آتے ہیں اس کی صورت میں ان تک جا رہا ہوتا ہے. تو پھر بے بسی کی انتہائی نچلی سطح پر پہنچ کے یہ بات کی جاتی ہے کہ چلیں بائیکاٹ ہی کر لیں، کم از کم ان پیسوں میں شریک نہ ہوں جو گولیاں خرید کے تو ہمارے یعنی خون کرنے میں کام آتے ہیں. تو اس پر بھی ڈاکٹر صاحب ایک رویہ ایسا سامنے آتا ہے. میں آپ سے ذرا ان کے بارے میں رہنمائی لینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ اوور آل ہی اس بائیکاٹ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، چیزیں بس چلنی چاہیے، وہ اپنی جگہ ہو رہا ہے تو ہم اپنی زندگی کو کیوں ڈسٹرب کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوک یا کولا وغیرہ ہیں تو ان کا ذائقہ ایسا ہے کہ دوسری چیزوں میں ذائقہ نہیں ملتا، معیار ویسا نہیں ہوتا، تو ہم تو اتنا سا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارا ذائقہ، ہمارا معیار وہ کم نہیں ہونا چاہیے. ایک تو ایسا آدمی تھا ڈاکٹر صاحب فیس بک پر میں نے پڑھا، اس پہ بہت سارے لوگ اس کی مذمت بھی کر رہے تھے. وہ کہتا تھا کہ دیکھیں بس حرام جو ہے نا، شراب حرام ہے، تو مجھے فلسطینی بچوں سے زیادہ اپنے بچے پیارے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ کوک وغیرہ کی جگہ کوئی ایسی چیز پئیں یہ بیمار ہو جائیں. یا ایک بیمار ذہنیت اس طرح کی ہے. ڈاکٹر اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا جو یہ خیال ہے کہ انتہائی نچلی سطح کے جو لوگ ہیں، بے بسی کی انتہائی نچلی سطح ہے کہ ہم بائیکاٹ کر دیں، میں نہیں سمجھتا. یہ بہت اوپر والی سطح بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جب آدمی اپنا ارد گرد دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو اسیس کرتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس میں پھر جو بڑی بڑی باتیں رہ جاتی ہیں کرنے کے لیے، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کا بائیکاٹ کیا یعنی جو بس میں ہے، جو بس میں ہے، بالکل صحیح. اس میں سے ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ آپ ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں جو اسرائیل کو کسی نہ کسی طور فنڈ کرتی ہیں، یا تو اسرائیل کی کمپنیاں یا ان ممالک سے تعلق یا رکھتی ہیں، اسرائیل کی کمپنیاں ہیں، یا وہ اسرائیل کو فنڈ کرتی ہیں، یا ان ممالک کی کمپنیاں جو اسرائیل کو فنڈ کرتے ہیں. تو کسی بھی اعتبار سے جو اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہی ہیں اس کا بائیکاٹ کرنا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر بائیکاٹ کر لیا جائے،
ہم نے جو اعداد و شمار اب تک دیکھے ہیں ان میں ایک بہت بڑا فرق پڑا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں دیگر مسلم ممالک میں زیادہ. اور ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کو جب آپ اس کا بائیکاٹ کریں، ابھی تو کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا، ابھی تو بیمار ذہنیت کے لوگ بہت سارے شامل ہیں جو اپنے بچے کو کوک پلانا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے، اور یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. بچے کا ذائقہ جو ہے وہ چینج نہیں ہونا چاہیے، اور کوک پیے بغیر وہ مر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمارے 2 4 8 10 کوک پینے سے اگر ایک گولی خریدی جا سکتی ہے اور وہ گولی جا کے فلسطینیوں کو لگے گی تو ہمیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جن لوگوں کی یہ ذہنیت ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے اور بائیکاٹ کی یہ مہم چلائی ہے، بہت اچھا. کم از کم ہم جو کر سکتے ہیں، ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ہم بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں. کیا ہم اپنا ذائقہ بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم اپنے اللے تللے بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ کوئی ایسی ایک بھی آئٹم ایسی نہیں ہے ان ساری آئٹمز کے اندر جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہمارے ملک کے اندر سپلائی کر رہی ہیں کہ اگر ہم چھوڑ دیں تو ہماری کوئی زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ یہ ساری کی ساری چھوڑ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن حالات ہیں کہ کچھ لوگ یہ تک کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ خالی از ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ ہمیں جو ہے نہ ہمارے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المومن واخو المومن، مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے، اور نہ اس کو اکیلا چھوڑتا ہے، نہ اس کے پر ظلم کرتا ہے، اور نہ اس کو کسی کے سپرد کرتا ہے. تو ہم نے تو گویا ان کو سپرد کر دیا کہ ٹھیک ہے جناب، ہماری کوک چلنی چاہیے اور ہماری پیپسی چلنی چاہیے، ہمارا معاملہ اس طرح. اور یہ بائیکاٹ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اور کرنا چاہیے. جب یہ ملکی سطح پہ ہو جائے تو اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوگا. ابھی تو انڈیویجولی ہوا ہے اور انفرادی سطح پہ لوگوں نے بائیکاٹ کر کے بہت اچھا. کچھ لوگوں نے میں کل پڑھ رہا تھا خبر کہ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے آؤٹ لیٹ کے اوپر حملہ کیا ہے اور لوگوں نے حملہ آور ہو کے اس کو لوٹ لیا. یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہو چاہے ہمارے ملک سے باہر ہو، وہ کسی کا بھی ہو. لوٹ مار کرنا تو یہ کسی طور پر اسلام تو اس بات کی اجازت یہ بھی گناہ ہے اور جرم ہے. یہ بھی گناہ اور جرم ہے. یہ جرم ایک جو جرم ہے اس کے خلاف احتجاج اور صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے ایک الگ جرم کا ارتکاب کر لینا یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. البتہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو مقاطعہ اور بائیکاٹ ہے یہ بہت بڑا امپیکٹ دے سکتا ہے اگر یہ ملک کی سطح پر ہو. مثلا اگر 57 اسلامی ملک اور کچھ نہیں کر سکتے اور کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو اگر ان ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں کا بائیکاٹ کرنا تو بہت بڑا پریشر کریٹ ہو سکتا ہے. اور ایسا بڑا پریشر ہو سکتا ہے کہ جس کے آگے جو ہے وہ اسرائیل کو کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوں اور وہ بالآخر جو ہے اس بات کو روکنے پر تیار ہو جائے. تو ہم تو اگر یہ پریشر بھی کریٹ نہیں کرتے، اور آج تک کسی ملکی سطح پہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوا، یہ تو انڈیویجولی لوگوں نے کیا ہے. اور انڈیویجولی بھی اگر میں کر رہا ہوں بائیکاٹ تو آپ نہیں کر رہے، وہ کر رہا ہے اور تیسرا نہیں کر رہا، تو ہر ایک نے اپنے اپنے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں اس کی چیزیں. دیکھیں میں جن اداروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان اداروں میں بائیکاٹ ابھی تک نہیں ہوا. میں تو لوگوں کو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ کم از کم یار یہاں تو بائیکاٹ ہو جانے. اچھا وہ دلیل کیا دیتے ہیں جی ہمارا جو ہے وہ سپلائی ان کی زیادہ اچھی آتی ہے، دوسرے کوئی سپلائی اچھی نہیں آتی، اور یہ جو ہے ایڈوانس پہ مال دے دیتے ہیں، دوسرے ایڈوانس پہ مال نہیں. اس کے سے بڑا کوئی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب انہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس سے فلسطینیوں کے خون کی سپلائی بھی بڑھ جاتی ہے. ان کی سپلائی بڑھ جاتی ہے اور ان کو کچھ نہیں اندازہ. اور اسی طرح دیکھیں ہمارے جو کرکٹرز ہیں، یہ جو ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے یہ مستقل سپانسرڈ بائی پیپسی ہے. اور اگر ان کو کچھ قومی سطح پہ خیال ہو اس بات کا تو سپانسرشپ اور بہت ساری مل جاتی ہیں. تو وہ پیپسی کی سپانسرشپ نہ لیں، اس کو اپنے شرٹ کے اوپر نہ لگائیں. اس طرح کے اور جتنے بھی اس طرح کی کمپنیاں ہیں جو اسرائیل کو فنڈ کرتی ہیں، اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق ہے، تو یہ کرنا دشمن کے ساتھ اور دشمن کے دوستوں کے ساتھ بائیکاٹ کرنا یہ بھی سنت سے بھی ثابت ہے اور تاریخ سے بھی ثابت ہے. اس کو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یعنی اس کی شرعی حیثیت یہ بھی ذرا بیان کر دیجیے. بالکل شرعی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اس جو تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان کا، اس کو روکنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، تو وہ اس لیے نکلے تھے کہ آپ حالت جنگ میں تھے، اور حالت جنگ میں معاشی طور پر کسی کی لائف لائن کاٹ دینا یہ بہت ضروری بھی ہے اور بالکل مناسب اقدام ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جو مقاطعہ انہوں نے کیا کفار نے
3 سال جو شیب ابی طالب کے اندر ان کو رہنا پڑا. تو اس کا مطلب ہے جب بھی کبھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو معاشی مقاطعہ ڈاکٹر صاحب امام بن سال رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگی ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لہٰذا جب ایک جنگی ٹول کے طور پر آپ کے پاس ہے تو آپ جا کے بم نہیں مار سکتے, آپ ان کے بموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کو روک نہیں سکتے, تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم یہ اس کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. تو شاید اتنی چھوٹی موٹی ہم چیزیں کر کے ہم اللہ کو جواب دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب یعنی امپیکٹ کریٹ کرتا ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. فرض کریں امپیکٹ کریٹ نہ بھی کرے تو کوئی ہماری غیرت بھی تو ہونی چاہیے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کم از کم یہ اگر ہم خود بائیکاٹ کر لیں, سامنے ہمارے پیپسی پڑی اور ہم نہ پئیں, ہم کہیں کہ ہم نے نہیں پینی اور اس لیے نہیں پینی کہ ہمارے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہے, تو شاید اس میں جو ہے قیامت والے دن کی پکڑ سے ہم بچ جائیں. کچھ نہ کچھ تو ہمارا اس کے اندر حصہ ڈل جائے کہ ہم نے مخالفت کی تھی, اور اس مخالفت میں کم از کم وہ جو ہمارے ہر اقدام کا جو فائدہ ہے وہ فلسطینیوں, دیکھیں ڈائریکٹ فلسطینیوں کو تو شاید اس بات کا بھی فائدہ نہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اس کو فلسطینیوں کو ہمارے بائیکاٹ کا شاید کوئی فائدہ نہیں, لیکن اس بائیکاٹ سے اسرائیل کو نقصان ہو سکتا ہے. ہم نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں جن لوگوں نے جب انگریز کے ساتھ بائیکاٹ کیا, اور انگریز کے ساتھ جب ہمارے یہاں برصغیر کے اندر جن کی لڑائی تھی, جب جنگ تھی, تو تحریک آزادی کے موقع پر تو انہوں نے کسی نے کہا کہ آپ تانگے پہ بیٹھیں گے یا آپ پیدل چلیں گے. انہوں نے کہا اگر تانگے پہ بیٹھنے سے انگریز کا نقصان ہوتا ہے تو میں تانگے پہ بیٹھوں گا, اور اگر پیدل چلنے سے نقصان ہوتا ہے تو میں پیدل چلوں گا. یعنی لوگوں نے تو اس طرح اپنے آپ کو باندھ کے رکھا کہ جب آپ ایک دشمن آپ کا ڈیفائن ہو گیا کہ یہ آپ کا دشمن ہے, تو پھر آپ اس کے خلاف جو ہے بالکل کلیئر کٹ ایک طرز عمل اپنائیں. اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم, نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ سارے کے سارے اسلامی ممالک میں کوئی اجتماعی طور پر اس طرح کا رویہ بھی ہم کریٹ نہیں کر سکے ابھی تک, اور اب بھی اگر ہم کر لیں تو شاید اس کا کوئی ہمارے اپنی ذات کو قیامت والے دن فائدہ ہو جائے. ناظرین کو اتنا زیادہ خوف اور اتنی زیادہ بے حسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کم از کم آواز, اپنا رویہ اور اپنا انداز بھی ایسا نہ بنا سکیں. میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ فرض کریں کوئی بھی بائیکاٹ کا فائدہ نہ ہو رہا ہو, لیکن ہمارے ہاتھ میں کوک دیکھ کے, پیپسی دیکھ کے ایک فلسطینی بچہ, ایک ماں, وہ کیا سمجھے گا کہ یہ اتنے گئے گزرے ہیں. کم از کم اس تصویر کو ہم دنیا کو دکھانے سے, یا عالم کفر دیکھ کر کیا سمجھے گا کہ ان کو اتنی بھی شرم نہیں آ رہی. تو کم از کم کچھ ہمیں غور کرنا چاہیے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, حج کا آغاز بھی ہوا چاہتا ہے. 29 اپریل کو پاکستان کراچی سے پہلی حج کی فلائٹ روانہ ہوگی 10:15 رات کو. 285 عازمین حج اس میں سوار ہوں گے, اور ڈاکٹر صاحب ابتدائی جتنی بھی ہماری فلائٹس جائیں گی وہ مدینہ منورہ میں جا کے اتریں گی اور پھر جدہ کی طرف روانہ ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب, حج کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو جا رہے ہیں, ظاہر ہے بہت بڑی خواہش ہوتی ہے, زندگی بھر کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ چلے جائیں, لیکن اس دفعہ کچھ مس مینجمنٹ بھی ہماری طرف سے ایسی ہوئی ہے کہ بہت سے لوگوں کا حج خطرے میں پڑ چکا ہے. میں ڈاکٹر صاحب, یہ کچھ اعداد و شمار ہیں ہمارے پاس کہ 2025 کے لیے مجموعی طور پر جو پاکستان کو حج کا کوٹا ملا تھا وہ 1,79,210 عازمین حج, جو کہ 89,000 سم تھنگ بنتے تھے پرائیویٹ اور دوسرے. تو ڈاکٹر صاحب جو نجی حج آپریٹر ہیں انہوں نے ابھی تک 12,500 نشستوں کی بکنگ کروائی ہے, اور جو باقی سارا تقریباً 77,000 لوگ ہیں ان کے پیسے نہیں دیے, بکنگ نہیں کرائی. اب وہاں جو الاٹمنٹ ہے خیموں کی, سعودی عرب کا معاملہ ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ اس دفعہ انہوں نے بھی وہ سارا انتظام آگے کو 3 کمپنیوں کو دیا ہے, تو 3 کمپنیوں کو پہلی ادائیگی کر دی ہے. وہ اب نہ سعودی حکومت کے ہاتھ میں ہے, وہ ہے ان کمپنیوں کے ہاتھ میں, لیکن یہ دیر کرتے رہے. اب میرے خیال ہمارے وزیر بھی جا کے آ چکے ہیں سعودی عرب سے, تو اللہ کرے کو حل اس کا مل جائے, لیکن اتنے لوگوں کا ورنہ یہ حج خطرے میں پڑ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یعنی اتنا مقدس کام, اور ہر سال اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے, اور پوری رابطے میں بھی رہتے ہیں سعودی حکومت سے, اور وہ انہیں کہتے بھی رہے کہ آپ رابطہ کریں, ہمیں پیسے دے دیں, ہم نے آگے دینے ہیں, اور پورے شیڈول میں اور انتظام میں آ جائیں. یہ نہیں آ سکے, تو اب بہرحال بڑی نیگوسیشن تو چل رہی ہے, لیکن معلوم نہیں کیا ہوگا. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں صرف اس میں حجاج کرام کا حج ہی خطرے میں نہیں پڑا، بلکہ جو پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر ہیں ان کا کاروبار بھی خطرے میں پڑا، بالکل ایسے، کیونکہ ان کا تو پوری جو ہے نا سال کا سارا سسٹم چلتا ہے اسی حج کے ساتھ، تو اگر 70,000 حاجی حج نہ کر سکیں تو ان کا کاروبار بھی تو خطرے میں ہے۔ تو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہر سال چونکہ سسٹم چینج ہو جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، تقریباً ہر سال سسٹم چینج ہو جاتا ہے اور حکومت سعودیہ چینج کرتی ہے، اور یا پھر پوری دنیا میں جو ممالک کے ساتھ ان کی آپس میں نیگوسیشن ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو چینج ہوتا ہے نا اس میں پھر لوگوں کو چونکہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اب کیا، اب دیکھیں ہر سال اگر یہ ہوتا ہو کہ آپ نے فلاں ڈیٹ تک جو ہے مینار کے اندر خیموں کی بکنگ کروانی ہے وغیرہ، اس کے بعد نہیں ملیں گے، تو ظاہر ہے اس ڈیٹ کو سب آبزرو کرے اور سب کو پتہ ہو۔ اس سے پہلے تو کبھی ہوا نہیں، اس دفعہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب فلاں ڈیٹ کو آپ، فروری کی کوئی ڈیٹ دی ہوئی تھی شاید کہ فروری تک، فلاں فروری تک جو ہے آپ نے سارے خیمے جو ہے بک کروانے ہیں۔ جی، اب لوگوں نے جو پرانی روٹین چل 14 فروری تک کی ڈیٹ تھی، اب جو پرانی روٹین چل رہی ہے اس روٹین میں تو بالکل قریب آ کے بھی مینا کے خیمے جو ہیں وہ بک ہو جاتے ہیں، لہٰذا لوگوں کے ذہن میں وہی تھا جو پرانی روٹین چل رہی تھی کہ کوئی بات نہیں ہم بعد میں کروا لیں گے۔ یعنی میں کوئی نہ ٹور آپریٹر ہوں اور نہ مجھے پتا ہے کہ یہ لیکن جو امکانی صورت ہو سکتی کی وجہ کیا ہے، جو امکانی صورت ہو سکتی ہے وہ یہی۔ تو چونکہ ہر سال کوئی نہ کوئی سسٹم کے اندر تبدیلی لائی جاتی ہے اور وہ تبدیلی اس طرح سے بر وقت کنوے بھی نہیں کی جاتی ہے، اور اس کی جو گریوٹی ہے، ڈاکٹر صاحب کنوے کی بات جو ہے نا وہ بہت پہلے ان کی کانفرنس کرتے ہیں، دیکھیں کنوے کی ہوگی لیکن اس کی گریوٹی جو ہے لوگوں کو یہ کنوے کی جائے کہ اس کے بعد بالکل نہیں ہوگا، یہ ڈیٹ ہے، یہ کٹ آف ڈیٹ ہے، اس کے بعد بالکل نہیں ہوگا، یہ گریوٹی عام طور پہ پھر لوگ سمجھتے ہیں یا ہم لائٹلی لے لیتے ہیں، ہم نے سمجھا نہیں، اور چونکہ اس کی اصل وجہ تو ہر سال قوانین کے اندر تبدیلی ہے۔ تو بہرحال میرا خیال ہے چونکہ اس دفعہ پہلا سال ہے کہ انہوں نے یہ مینا کے خیموں کے حوالے سے کمپنیوں کو دے کے یہ پریکٹس کی ہے، تو اس سال پاکستانیوں کو اور بھی اگر کوئی ملک ہو تو ان کو اس سال تو رعایت دینی چاہیے، جی، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں شاید ان کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کوئی انتظام اس طرح کا ہو گیا، وہ ان کے ہاتھ میں نہیں، کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگا نا، جن کمپنیوں کو سیل آؤٹ کر چکے ہیں ان کے ہاتھ ہو میں سکتا ہے وہ آگے کسی کو دے چکے ہوں، چلے تو بھی دے چکے ہوں تو بھی، آخر پوری دنیا میں جو حج کا کوٹا ہے اس کوٹے کے حساب سے پاکستان کا 1,79,000 کا کوٹا تو ہے نا، اب 1,79,000 کا جو خیمے کی ایلوکیشن ہے اس خیمے کی ایلوکیشن میں اتنا پاکستان کے لیے رکھا ہوا ہوگا نا، لہٰذا یہ تو نہیں ہے کہ وہ پاکستانیوں کا انہوں نے کسی اور کو دے دیا، یعنی پوری دنیا کی جب ایک ملک کی ایلوکیشن ہوتی ہے تو وہ ایلوکیشن تو اسی ملک کے حساب سے ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کہ اگر 77,000 پاکستانی جو ہیں وہ حج سے محروم کر دیے گئے، یہ 77,000 آپ کسی اور ملک کے لوگ لے لیں گے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتنے خیمے خالی رہیں گے یا اتنے، ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں لگتا خالی رہیں گے، اگر تو کمپنیوں تک بات چلی گئی ہے تو وہ آگے ممکن ہے کسی کو سعودی عرب کے اندر سے یا کہیں نہ کہیں کر چکے ہوں، ورنہ تو آسان تھا، ود ان سعودیہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ملکوں سے یعنی اللہ کرے کہ خالی ہوں تو پھر تو کام بن جائے گا، جو ملکوں سے حاجی بلائے جاتے ہیں میرا خیال وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ کہتے ہیں مصیبت کبھی اکیلی نہیں آتی، فلسطین ہے اور حج کے بیچارے حجاج پہ بھی مسئلہ ہے، اب بہت بڑا مسئلہ ڈاکٹر صاحب بن گیا ہے وقف کے حوالے سے انڈیا میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ کریں کہ آرٹیکل 26 جو ہے انڈیا کا وہ بھی ہر مذہب کو اپنے ادارے چلانے کا حق دیتا ہے، پھر وقف ایک شرعی چیز ہے، یہ غیر مسلم حکومت کو کیسے دی جا سکتی ہے۔ بھارت میں ڈاکٹر صاحب 6 لاکھ سے زائد وقف جائیدادیں ہیں جن کی مالیت اربوں روپے میں ہے، تو اب حکومت نے یکدم یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ وقف ہم مسلمانوں کو دینے کے بجائے یہ حکومت کے پاس ہوگا، حکومت اس کا انتظام انصرام کر سکتی ہے، مداخلت کر سکتی ہے، گویا کہ یہ پوری جائیداد جو ایک میراث چلی آتی تھی جس پر بیچارے اپنے اسکول چلا رہے تھے، مدارس چلا رہے تھے، مساجد چلا رہے تھے، خیراتی ادارے چلا رہے تھے، وہ ساری اربوں کی جائیداد اب عملاً مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر حکومت کے پاس جا چکے۔ حکومت کا آپ کو پتہ ہے کس طرح کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ گزر گیا ہمارے پڑوس میں، ہمارے مسلمان بھائیوں پر۔ وقف کے حوالے سے دیکھیں حکومت پاکستان بھی مختلف اوقات میں مختلف قوانین بناتی رہتی ہے، لیکن حکومت پاکستان تو چونکہ مسلم حکومت ہے اس لیے اس کی ہم کوئی بھی جو نئی قانون سازی ہوتی ہے ہم اس کو برداشت بھی کرتے ہیں اور اس کو اوبے بھی کرتے ہیں۔ تو انڈیا کے اندر چونکہ معاملہ یہ ہے کہ وہاں
وہ ایک اپنے آپ کو سیکولر ہونے کا وہ دعوے دار ہیں، اور سیکولر ملک کے اندر سب کو جو آپ نے آرٹیکل 26 کی بات کی، سب کو وہ برابر حقوق بھی دیتے ہیں کہ بنیادی حقوق، وہ اپنے مذہبی حقوق جو ہیں وہ سب ان کے برابر ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو وہاں کے مسلمانوں کو حق دیا گیا، دیکھیں وقف جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وقف اہلی، ایک ہوتا ہے وقف خیری۔ وقف اہلی یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول جو ہے کسی انڈیویجول کو وقف کر دے، میں کہوں کہ یہ میں ایک بلڈنگ وقف کرتا ہوں، آپ اس کے اوپر مدرسہ چلا لیں، آپ وقف کر دیں کسی اور کو کہیں کہ اس کے اوپر، یہ وہاں پہ پہلے سے چل رہا تھا۔ اب انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے کہ یہ جو پرائیویٹلی ایک دوسرے کو وقف دیتے ہیں یہ تو ختم ہو جائے گا۔ وقف صرف ہوگا جو گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہوگا، اور پھر جو اس کی ٹیم ہوگی اس کو چلانے والی، اس کمیٹی کا صدر وہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی وہ چاہے آپ اسی معاشرے میں سے لیں لیکن وہ مسلمان ہونا ضروری نہیں، اس کے اندر غیر مسلم ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کمیٹی کا صدر جو ہے جو ایک پوری طور پر وقف کو چلائے گا ایک یعنی عوامی لیول کے اوپر، اس کا صدر جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس کو کیپچر کر سکتی ہے اور اپنی جو ہے وہ قبضے میں لے سکتی ہے۔ یہ سارے ہر اعتبار سے مسلمانوں کے بنیادی حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے، شرعی اعتبار سے بھی اور پھر ان کے قانون کے اعتبار سے بھی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو آواز اٹھانی چاہیے، اور جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان کو بھی انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آواز میں آواز ملانی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، جتنی بھی آج ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، فلسطین ہو، حج کا معاملہ ہو، انڈیا کا معاملہ ہو، ایک ہی اس کا حل ہے کہ قوت حاصل کرو، بصیرت حاصل کرو اور اپنے آپ کو کسی قابل بناؤ، ورنہ ہر جگہ پیچھے یہ اس طرح کی خبریں آتی رہیں گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے، ادا کرنے، اللہ سے توفیق مانگنے اور آگے بڑھنے کی ہمت اللہ تعالیٰ دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔